شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں 9-10 سال کی عمر میں تھی اور امی کے ساتھ گلی محلے یا رشتہ داروں کے ہاں شادی بیاہ پر جاتی تو امی کو جل مل ستاروں والے گوٹا کناری والے کپڑے پہنے دیکھتی تھی جو امی عام دنوں سے ہٹ کر شادی بیاہ پر جانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ تب مجھے امی کے یہ کپڑے بہت پسند تھے۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تب بھی میں نے امی کو وہی جل مل ستاروں والے کپڑے شادی بیاہ پر پہنے دیکھے جو غالباً امی کو اس کے سسرال والوں نے بری میں لگائے تھے اور کچھ امی کو ان کی شادی پر میکے سے ملے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی۔ پھر ایک دن ماموں نے ہمیں شہر اپنی بیٹی کی شادی پر بلایا۔ ہم گاؤں کے رہائشی تھے، جدید کپڑوں اور فیشن کی دنیا سے بہت دور تھے۔ امی میرے اور میرے بہن بھائیوں کے کپڑے بہت سادہ طرز کے سلائی کیا کرتی تھیں، لیکن جب ہم سمجھدار ہوئے تو کپڑوں کے ڈیزائن کہیں نہ کہیں سے نقل کر لیتے تھے اور اپنی مرضی کے سلوا لیتے۔ ہاں، تو جب ہم ننہال ماموں کی بیٹی کی شادی پر گئے تو وہاں بہت سے لوگ جدید فیشنیبل کپڑے پہنے پورے اعتماد کے ساتھ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ کچھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ میں یہ سب دیکھ تو رہی تھی مگر کچھ خاص نوٹ نہیں کر رہی تھی۔ پھر اچانک میری کرسی کے چند فاصلے پر سے آنے والی سرگوشیوں نے میری توجہ اپنے جانب مبذول کرا لی، جہاں مہمانی کے ساتھ 2 مزید مہمانیاں سر جوڑے بیٹھیں آپس میں محو گفتگو تھیں۔ ان کی نظروں اور گفتگو کا مرکز میری امی تھی جو اسٹیج پر ماموں زاد بہن کو سلامی دینے گئی تھی۔ ایک مہمانی نے کہا، دیکھو تو ذرا باجی کو، اپنی شادی کے کپڑوں کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑتی۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے انہیں خاندان کی ہر شادی میں یہی کپڑے پہنے دیکھے ہیں۔ اب بھی مجال ہے کہ ایک سوٹ بھی نیا پہننا ہو۔ دوسری مہمانی جٹ سے بول اٹھی، اور کیا، کتنا برا لگتا ہے آج کے دور اور اس عمر میں یہ جل مل ستاروں والے کپڑے پہنے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے 19ویں صدی کی کوئی عورت اٹھ کر آ گئی ہو۔ میرے 2 بچوں کی شادی پر بھی انہوں نے یہی کچھ پہن رکھا تھا۔ میں تو اپنے خاندان میں ان کا تعارف بھی بس معمولی سا کرواتی ہوں۔ تیسری مہمانی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ واقعی بات تو بالکل ٹھیک کہی آپ نے، باجی ان پرانے کپڑوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ایسے سنبھال رکھے ہیں جیسے کپڑے نہیں سونا چاندی ہو۔ پھر تینوں مہمانیوں کے دبے دبے کہہ کے بلند ہونے لگے۔ تب پہلی دفعہ میرا ذہن نئی سوچ سوچنے لگا۔ میں نے اسی وقت بیٹھی تمام خواتین کا موازنہ امی کے ساتھ کیا تو مجھے امی کے کپڑے بے حد برے لگنے لگے۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ امی کے اس حلیے کا اثر ہم پر پڑتا ہے، ہمیں کوئی ٹھیک سے پوچھتا نہیں۔ چند سال بعد ہم پھپھو کے گھر شادی پر گئے تو وہاں بھی ساری شادی میں امی نے وہی پرانے کپڑے پہنے تھے اور پھپھو کو بھی امی سے وہی شکایات تھیں جو ممانیوں کی تھیں۔ فرق بس اتنا تھا کہ پھپھو نے واضح الفاظ میں امی سے کہہ دیا تھا، نسرین 25 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، خدا را بن بیچارے کپڑوں کی جان بخشی کر دو اور نئے سلوا لو، نہ تو یہ عمر ہے تمہاری اور نہ ہی یہ دور ہے انہیں پہننے کا، پھینک دو انہیں یا فقیروں کو دے دو۔ مجھے اندر ہی اندر بہت برا محسوس ہوا کہ امی کو خود کیوں نہیں پتہ چلتا کہ اب پرانے زمانے کے کپڑے نہ پہنا کریں۔ میں نے سوچ لیا کہ اس بار گھر جا کر امی کی سوچ کو بیدار کروں گی۔ شادی سے واپسی کے بعد گھر آ کر میں نے امی سے خوب جھگڑا کیا، امی آخر آپ ایسی کیوں ہیں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ لوگ آپ کے کپڑوں پر باتیں بناتے ہیں، سکیڑے نکالتے ہیں؟ آپ چند سوٹ نئے کیوں نہیں خرید لیتی؟ پتہ نہیں آپ کو اپنی بے عزتی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ مجھے بڑا برا محسوس ہوتا ہے جب لوگ آپ کو آپ کے کپڑوں کی وجہ سے باتیں سناتے اور ہنستے ہیں۔ پھینک دے انہیں، زہر لگنے لگے ہیں مجھے یہ۔ آپ کے ان کپڑوں کی وجہ سے خاندان میں ہماری بھی کوئی عزت نہیں کرتا، ہمیں کوئی ٹھیک سے پوچھتا تک نہیں۔ خدا کے لیے اگر اپنی نہیں تو ہماری عزت کی پرواہ کر لیں۔ میں بد لحاظ ہو گئی اور غصے سے رونے لگی۔ امی پہلے تو ایک دم چپ چاپ ہو گئی، پھر امی نے آخر آپ ایسی کیوں ہیں کا جواب نہیں دیا اور اپنے طور پر تسلی بخش جواب دینے لگی، بیٹا جب پرانے کپڑے پائیدار ہیں تو نئے خریدنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بکسے صندوق بھرے پڑے ہیں کپڑوں سے، وہ کون پہنے گا؟ ویسے بھی ہم جتنے نئے کپڑے خریدیں گے
فضول خرچی کریں گے، آخرت میں اتنا حساب دینا ہوگا۔ امی آپ یہ پرانے کپڑے ضرورت مندوں کو دے دیں اور ان کی جگہ نئے خرید لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ کو حساب کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ میں نے ضدی ہو کر کہا، بیٹا میں کیا کروں گی نئے کپڑے خرید کر، اور کوئی کمی نہیں آتی تمہاری عزت میں، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے ہوتے بیٹا، بس اپنا اخلاق اچھا رکھو، اسی میں عزت ہے، چلو اب بات ختم کرو۔ امی کسی طرح نہ مانی، الٹا مجھے اخلاقیات کا درس دینے لگی۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ وقت یوں ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ میری شادی بھی وہیں دیہات میں ہو گئی اور 3 بچے بھی جوان ہونے کو تھے۔ امی ضعیف ہو گئی اور میں بالکل امی کا پرتو ہو گئی۔ میں بھی پرانے کپڑوں کی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ جدید دور تھا، موبائل، انٹرنیٹ، جب جی چاہے نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن فیشن کے مطابق ڈاؤن لوڈ کر کے بنوا لیے جائیں، کوئی دقت نہ تھی۔ لیکن پھر بھی میرا جی نہیں چاہتا تھا نئے کپڑے سلوا کر پہننے کو، تیار ہونے کو، لپسٹک لگانے کو، بال بنانے کو۔ میک اپ کا سامان بند پڑے بیکار ہو چکا تھا۔ میں بھی امی کی طرح لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی، بس جو کپڑے بنے پڑے تھے وہیں استعمال کرتی رہتی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ امی کے ساتھ ایسا کیوں تھا؟ امی آخر آپ ایسی کیوں ہیں؟ میرے اس سوال کا جواب مجھے خود ہی مل گیا تھا۔ شادی کے بعد جب میں تیار ہوتی تو زارا کے پاپا سے پوچھتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ کبھی ہم کہتے تو کبھی ہم بھی نہیں۔ جواب نہ پا کر میں افسردہ سی ہو جاتی۔ ان کے پاس میرے لیے وقت ہی نہ تھا، نہ میرے لیے تعریف میں کوئی 2 جملے جو میں اپنے لیے ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی، جو انہوں نے 10-12 سال میں ایک بار بھی نہ بولے۔ میں چاہتی تھی وہ کبھی شرارتاً میرے لیے کوئی جملہ کہیں، کوئی ہنسی مذاق کریں۔ وہ مجھے فون کر کے کہا کریں، آج شام تیار رہنا، ہم کہیں باہر چلیں گے۔ سونو لپسٹک لگا کر رکھا کرو، مہندی لگایا کرو، اچھے سے بال بنایا کرو، بس جب میں گھر لوٹوں تمہیں سجی سوری دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے شرارتی ذو معنی الفاظ سے بھی مجھے آنکھ بھر کے نہ دیکھتے۔ میں سوچتی ہوں ابو بھی امی کے لیے ایسی طبیعت رکھتے ہوں گے، تبھی انہوں نے اپنے اندر سب کچھ دفن کر دیا تھا۔ دیہاتی مردوں میں شاید یہ چیز ناپید ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر تعریفی الفاظ کی اہمیت رکھتے ہیں، یہ صرف وہ جانتی ہیں۔ اس کی ساری توقعات اپنے شوہر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ پھر میں نے اپنے سنگار کو کم کرتے کرتے بالکل ختم کر دیا۔ اب میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے، امی آپ اتنی سادہ طبیعت کیوں ہیں؟ میری دوست کی امی تو خود کو بہت فٹ فاٹ رکھتی ہے، آپ بھی نئے نئے جوتے کپڑے پہنا کریں۔ بیٹا میں پہن کر کیا کروں گی؟ سارا دن تو گھر پر رہنا ہوتا ہے اور کوئی خاص ضرورت بھی نہیں۔ جو صندوق کپڑوں سے بھرے پڑے ہیں وہ کون پہنے گا؟ ہاں میں زارا کو ہر بار اسی طرح کئی دلائل دے کر چپ کروا دیتی ہوں اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری بیٹی کے نصیب میں جی جان سے چاہنے والا ایک شخص لکھ دے جو اس کا ہر وقت خیال رکھے اور اس پر جان نچھاور کر دے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جن بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ نیک اور اچھا خامد دے، اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے خامد کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔